اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ کہ کسی بھی لینگویج کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے الفابیٹس کو آپ جانیں، اس کے لفظ کو آپ پہچانیں۔ قرآن کریم چونکہ عربی میں ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اس کے الفاظ کو، اس کی لینگویج کے الفابیٹس کو پہچانیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ ہمیں آتا ہو۔ عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو مفردات کہتے ہیں۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے سنگل لفظ۔ جیسے ہم لوگ اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، جیسے یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ ڈی ہے، یہ 4 لفظ ہیں، یہ الگ الگ ہیں تو ان کو عربی کی بھاشا میں ان کو مفرد بولیں گے، الگ الگ حروف کو۔ اسی لیے عربی کے اندر ٹوٹل جو الفاظ ہیں وہ 30 ہیں، مطلب 30 مفردات ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے، اچھا ایک چیز یہاں جاننا بہت ضروری ہے خاص طور پر، کہ الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کو پہچاننا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں گے، جس کی سب سے زیادہ آپ کو ضرورت محسوس ہوگی وہ الفاظ کی پہچان ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الف۔ الف، اس کو پہچانیے، الف۔ دوسرا لفظ ہے با۔ با، اس طرح سے یہ لکیر ہے اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ ڈاٹ بنا ہوا ہے، با۔ تیسرا لفظ ہے تا۔ تا، ٹھیک، یہ اس طرح سے بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ 2 ڈاٹ ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے سا۔ سا، یہ اس طرح سے اس کی بناوٹ ہے اور اس کے اوپر یہ 3 ڈاٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو پڑھنے، سا کو کیسے پڑھیں گے؟ سا، سا نہیں پڑھیں گے، سا پڑھیں گے، سا۔ اس کو ادا اس طرح سے کریں گے کہ جو سامنے کے ہمارے اوپر نیچے کے جو دانت ہیں، ان دونوں دانت کے بیچ میں زبان کی نوک کو رکھیں گے، ہے نا، پھر ادا کریں گے سا، بہت سافٹ طریقے سے، جسے سا ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے زبان کو وہاں رکھ کر ادا کریں گے سا۔ سا، پریکٹس کریے، پڑھیے اسی طرح سے، سا۔ سا۔ اگلا لفظ ہے جیم۔ یہ اس طرح سے اس کی بناوٹ ہے اور یہ بیچ میں ایک نقطہ ہے، ایک ڈاٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ہا۔ ہا، اس کو کس طرح سے ادا کریں گے؟ ہا، ہا کو ادا کریں گے جسے ہم لوگ کچھ کھا لیتے ہیں، مان لیجیے تیکھی چیز کوئی کھا لی ہم نے اور مرچا بھی لگتا ہے، تو ایک تو منہ سے ہم لوگ آواز نکالتے ہیں، اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب حلق میں مرچا لگ جاتا ہے تو یہاں سے آواز نکالتے ہیں، تو بس وہیں سے یہ ادا ہوگا، ہا۔ ہا، بہت سافٹ طریقے سے ادا ہوگا، ہا۔ ہا۔ اگلا لفظ ہے خا۔ اس کی بناوٹ اس طرح سے ہے اور اوپر ایک ڈاٹ بنا ہوا، یہ خا۔ خا، اس کو کس طرح سے ادا کریں گے؟ جیسے ہم لوگ کبھی کبھی جب گلے میں خراش ہو جاتی ہے، کچھ ہلکا سا ایچنگ ہونے لگتی ہے، تو کس طرح سے ایک کھنکھاڑتے ہیں نا، ایسا ادا کرتے ہیں نا، ہوا نکالتے اس طریقے سے، تو اس کو بہت سافٹ طریقے سے نکالنا ہے، خا۔ خا۔ خا، وہیں سے یہ ادا ہوگا۔ ایک بار اس کو پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا۔
پھر سے ایک بار پڑھتے ہیں، الف با تا ثا جیم حا خا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو الفاظ بتائے گئے ہیں ان کی پہچان بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، ان کے ادا کرنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کی آپ کو پریکٹس کرنا ہے، اس کو کئی بار پڑھنا ہے۔ کوشش یہ کریے کہ اس کو منہ زبانی یاد کر لیجئے، مطلب بنا دیکھے آپ اس کو پڑھ سکے، اور اس کی ایک امیج آپ کے دماغ میں کریٹ ہو جانا چاہیے کہ الف کا مطلب یہ ہوتا ہے، الف ایسا ہوتا ہے، اس کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے، با یہ ہوتا ہے، با کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے، تا اور اس کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے، اس کے اوپر 2 ڈاٹ ہوتے ہیں، ثا ہے، ثا کی شکل ایسی ہوتی ہے، اس کے اوپر 3 ڈاٹ بنے ہوتے ہیں، جیم ہے، جیم کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کی شکل یہ ہوتی ہے، بیچ میں ایک ڈاٹ ہوتا ہے، ہا ہے، ہا اس طرح سے ہوتا ہے، خا ہے، خا اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک ڈاٹ اس طرح سے بنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کو منہ زبانی بھی یاد کریے، اور اس کی ایک پکچر اپنے دل و دماغ میں کریٹ کر لیجئے۔ آگے انشاءاللہ اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا، بہت مدد ملے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔